السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ کرے ہمیشہ ٹھیک ہی رہیں۔ تو بھائی لوگوں، ویڈیو کا ٹائٹل دیکھ کے تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کیا مسئلہ مسائل ہے۔ تو مزید آگے ویڈیو میں چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ کچرا دیکھ کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس گھر میں کیا ہوا ہوگا۔ تو یہ دیکھیں کتنا پیارا ماشاءاللہ گھر ہے، 4 سے 5 سال ہوئے ہیں اس کو صرف بنے ہوئے۔ تو بہت بڑا بھائی کام اس میں ہو گیا ہے۔ تو بھائی اس بلڈنگ کا سارا ہی سیوریج لیک کر گیا ہے، تو جس کی وجہ سے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر یہ ہے کہ سارا سیوریج باہر گلیوں میں تھا، جو وینٹیلیشن چھوڑی ہوتی ہے اکثر بلڈنگوں میں، کہیں کہیں کسی بلڈنگ میں نہیں ہوتی۔ یہ 15 مرلے کا گھر ہے تو اس کی سائڈوں پہ ہے۔ تو بھائی اس کا جو توڑ تڑائی کا کام تھا، تو مطلب اس کو توڑنے کا سیوریج کو، وہ بھی ہمیں ہی ملا، کیونکہ اس کے نیچے جو پائپ ہیں مالک نے کہا کہ بھائی بہت مہنگے ہیں۔ تو باقی واقعی کوئی شک نہیں ہے۔ تو بھائی اس میں پاپولر کا پائپ ہے B کلاس کا، آج بھی وہ کوئی بندہ پائپ افورڈ نہیں کر سکتا۔ کم سے کم پاپولر کا صرف میڈیم ہی ڈالتے ہیں، B کلاس بہت ہیوی پائپ ہے، پلمبر بھائی جانتے ہیں۔ تو بھائی جس پلمبر نے یہاں پہ کام کیا ہے اس کی کم غلطی ہے، جو مستری بھائی ہیں انہوں نے سارا بیڑا غرق کیا ہے۔ تو بھائی مستری بھائی میرے غصہ نہ کریں، تو ویڈیو سے میری سیکھا کریں۔ میرا مقصد صرف لوگوں کی ہیلپ کرنا ہے۔ آپ نے لیکیج دیکھی ہے نیچے مین ہول کے؟ تو بھائی پلمبر نے صرف یہ غلطی کی ہے کہ پلمبر نے جو مین ہول بنائے ہیں وہ نیچے والے پائپوں کے لیول کے حساب سے بنا دیے ہیں، جو ہمارے مین پائپ ہیں۔ جو پیچھے سے واش رومز کے پائپ آ رہے ہیں نا، وہ اس نے مستریوں کو کہا ہے کہ بھائی آپ لوگ بنا دو۔ شاید میرے خیال سے ایسا ہی ہوا ہوگا، کیونکہ دیکھنے سے لگ رہا ہے کہ جو مین ہول ہیں وہ 2 سٹیپس میں بنے ہوئے ہیں۔ اور دوسری سب سے بڑی بات، پائپوں کی کوئی کٹائی نہیں ہوئی، جہاں پہ پائپ آئے ہیں وہاں پہ بس ہودیاں بنا دی ہیں۔ تو سائڈوں سے یہ دیکھ سکتے ہیں خود ہی آپ، تو ٹیڑھیں ساری پھٹی پڑی ہیں مین ہول۔ تو بھائی لوگوں یار بڑا دکھ ہوا، یقین مانیں، جب اس سیوریج کو ہم نے توڑا، سارا ماربل کول ٹائلوں کو، نیا گھر تھا، سب کچھ نیا لگا ہوا تھا، تو مالک بیچارہ بھی بہت پریشان تھا۔ تو بھائی خدا کا خوف کیا کریں یار۔ اگر کوئی بندہ مکان بنواتا ہے تو مڈل کلاس بندہ لائف میں صرف ایک بار ہی مکان بنوا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بھائی دوسری سب سے بڑی بات کہ مستری نے زیادہ کام خراب کیا ہے۔ پلمبر نے کی غلطی تو یہ ہے، اس نے جو مین ہول ہیں وہ پائپوں کے اوپر تک نہیں لے کے آیا۔ کم سے کم جو ہمارے جتنے بھی پائپ ہوتے ہیں، جو اینڈ والا پائپ ہوتا ہے اس کے اوپر 2 انچ کا مین ہول ہونا چاہیے، مطلب جہاں تک ہمارے پائپ اینڈ ہوتے ہیں کنکریٹ کا، وہ بھی اچھی تیاری کے ساتھ۔ تو یہ دیکھیں دوسری سب سے بڑی بات کہ پائپ جہاں پہ آئے ہیں وہاں پہ چھوڑ کے مین ہول بنا دیے گئے ہیں۔ پیچھے ہیں پائپ، یہ دیکھیں سائڈوں سے کھلی پڑی ہیں، یہاں سے پانی جا کے سارے فرش نیچے بیٹھ گئے ہیں۔ تو بھائی جان یقین مانیں کہ جب ہم توڑ رہے تھے نا، تو چوٹ سیدھی دل پہ لگ رہی تھی۔ مالک بیچارہ علیحدہ سے پریشان تھا، ٹھیک ہے؟ تو ان کے جو مطلب گھر والے ہیں وہ علیحدہ پریشان ہوئے، ان کو جانا پڑا، سارا سیوریج بند تھا، پانی بند تھا۔ تو یقین مانیں کہ میرے ذہن میں کام کرتے کرتے ایک بات آئی کہ ایک مڈل کلاس جو بندہ ہے وہ لائف میں صرف ایک ہی بار مکان بنا سکتا ہے۔ وہ بھی کیسے بنا سکتا ہے بھائی؟ کہ وہ اس نے بیچارے نے قرضہ پکڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نہ کرے اگر یہ کام کسی مڈل کلاس بندے کا ہو جاتا، اس کا سیوریج لیک کر جاتا، تو 4-5 لاکھ تو اس کا قرضہ پہلے ہی دینے والا ہونا تھا 5 سالوں میں، باقی اگر وہ اتار بھی لیتا۔ تو یہ سیوریج بیٹھ گیا ہے، تو یہ اس سیوریج میں کم سے کم 14 سے 15 لاکھ کا خرچہ آیا ہے۔ اب 15 مرلے کا گھر ہے، پائپ بھی ہم نے صحیح سلامت پائپ تو نکال لیے، لیکن ان کا فائدہ کوئی نہیں ہوا۔ وہ لیول آؤٹ ہونے کی وجہ سے پائپوں کا ساروں کا بھی لیول آؤٹ ہو گیا، تو جن کی وجہ سے وہ پائپ بھی سارے خراب ہو گئے، تو نئے پائپ ہی ڈالنے پڑے ہمیں۔ اگر وہ پرانے والے پائپ ہم ڈال دیتے تو وہ پھر پانی ان میں کھڑا رہنا تھا۔
تو بھائی میرے جو مستری بھائی ہیں، جو پلمبر بھائی ہیں، پلیز یار جب کسی کا کام کرتے ہیں تو اگر کم ریٹ ہو تو کام کو چھوڑ دیا کریں، ٹھیک ہے؟ کام کسی کا خراب نہیں کرنا چاہیے۔ تو یقین مانیں مالک نے کسی چیز کی کمی نہیں کی، بی کلاس کا پاپولر کا پائپ استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مالک نے اچھا خرچہ کیا ہے، اس نے کسی چیز میں کمی نہیں چھوڑی، لیکن پھر بھی مسئلہ بن گیا ہے۔ تو یہ تو اب کاریگر کو چاہیے تھا نا کہ صحیح کہتے ہیں کہ گاڑی جتنی مرضی اچھی ہو، ڈرائیور اچھا نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے بھائی، چلانی نہ آتی ہو تو اس لیے کہنے کا مقصد ہے کہ پائپ تو مٹیریل اچھا لگایا گیا ہے، لیکن لگانے والے کو پتہ نہیں تھا کہ لگانا کیسے ہے۔ تو یہ دیکھیں بھائی کتنا نقصان ہوا ہے، سارا مطلب کام خراب ہو گیا ہے، سارے واش روم بھی اندر سے بیٹھ گئے ہیں، آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں۔ تو یہ مالک جو تھا وہ بیچارے بہت اچھے تھے بھائی، احسن بھائی تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں مطلب پیسوں کی تو پریشانی نہیں ہے، چلو جو لگنے تھے وہ لگ گئے، جو قسمت میں ہوتے لگ ہی جاتے ہیں، لیکن جو ہماری فیملی گھر سے بے گھر ہوئی ہے نا، اس کی بڑی ٹینشن ہے۔ ٹینشن تو ٹینشن ہوتی ہے نا، جیسی بھی ہوتی ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ پائپ کتنے مہنگے پائپ ہیں، یہ بھی خراب ہو گئے، سارے نئے ڈالنے پڑے ہمیں۔ تو بھائی جان پلیز یار اگر کام کرتے ہیں کسی کا تو دل سے کیا کریں، اگر کسی کام کا نہیں پتہ کسی سے بندہ پوچھ لے، ٹھیک ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم کام بہت اچھا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ہم سے اچھا کوئی کام نہیں کر سکتا، لیکن میری ویڈیو کا مقصد کسی کو غلط کہنا نہیں ہے، کسی کو ہرٹ کرنا نہیں ہے، لیکن بس اتنا بتانا ہے کہ اگر مڈل کلاس بندہ لائف میں مکان بناتا ہے تو وہ بھائی ایک ہی بار بنا سکتا ہے، بار بار نہیں بنا سکتا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو وہ بیچارہ پہلے ہی قرضے پکڑ کے مطلب مکان بناتا ہے، تو اللہ نہ کرے جب تک اس کا قرضہ اترے یا سیوریج پھر لیک کر جائے تو اس کو پھر پیسے لگانے پڑ جائیں تو اس کو تو بیچارے کو ہارٹ اٹیک آ جائے گا نا۔ تو یہ بھائی میرے مستری بھائی کا کام چیک کر لیں، یہ پائپ پی ٹریپ کے اوپر لگا ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ نیچے سے آپ کو پائپ دکھاتا ہوں، یہ پلمبر نے کاٹ کے پی ٹریپ کے اوپر لگایا ہے، تو اوپر سے بڑا ہوتا ہے پائپ کہ مستری حضرات جو ہیں وہ گرائنڈر کے ساتھ اس کو اچھے طریقے سے اوپر سے کٹ کر کے تو اس کے اوپر جالی لگائیں۔ تو یہ میرے مستری بھائی نے کیا کیا ہے، چھینی تھوڑی سی توڑ کے یا پلاس کے ساتھ کے جس کے ساتھ بھی توڑا تو اس نے جالی لگا دی ہے۔ مجھے خود بتائیں کہ اس کے اوپر جالی لگنی بنتی تھی یار۔ تو بہرحال جو ہونا تھا ہو گیا۔ تو یہ ہم نے سارا سیوریج مطلب توڑ کے فرش توڑا، سارا کچرا باہر نکالا، تو اتنا فرش بیٹھا ہوا تھا، مٹی بھی ساری۔ تو یہ ہم نے کمپیکٹر والے کو بلایا، اچھی طرح کمپیکٹ کرایا، ساری زمین کو کمپیکٹ کروا کے پیچھے مٹی کا لیول بھی صحیح کیا۔ تو الحمدللہ سب کچھ ٹھیک رہا، لیکن بھائی بہت پریشانی بنی گھر والوں کو۔ تو میری مستری بھائیوں سے، پلمبر بھائیوں سے یہی گزارش ہے کہ اگر آپ کے کام بارے میں نہیں آتا، ٹھیک ہے، مطلب ریٹ کم ہے یا کوئی بھی وجہ ہے تو کام کو بھائی چھوڑ دیا کریں، ٹھیک ہے؟ لیکن کام خراب نہیں کریں، کم ریٹ پہ پکڑ کے کام خراب نہیں کریں، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پہ وہ مالک کا کہنا ہے کہ میں نے ریٹ بھی پورا دیا ہے، پیسے بھی پورے دیے ہیں، تو کہنے کا مقصد ہے کہ جو میرے بھائی نیا مکان بنا رہے ہیں یہ بات ذہن میں رکھا کریں کہ میری مزدوری پوری دینے کے باوجود، مٹیریل اچھا لگانے کے باوجود میرا کام اچھا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ میری ویڈیو بنانے کا یہی مقصد ہے صرف، ٹھیک ہے؟ کہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ میں جس بندے سے کام کروا رہا ہوں، ٹھیک ہے، وہ مزدوری بھی اس نے مجھ سے پوری لی ہے مارکیٹ کے حساب سے، سامان بھی میں نے سب سے اچھا اس کو لے کے دیا ہے، لیکن میرا کام جو ہو رہا ہے وہ بھی اچھا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے؟ تو باقی کوئی بھی پلمبر بھائی، کوئی مستری بھائی میری بات کا غصہ نہ کرے، اس سے بھائی آپ بات سیکھیں کہ کسی بندے کا جب نقصان ہوتا ہے تو وقتی طور پہ آپ کا یار تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگنا تھا، ٹھیک ہے؟ پلمبر بھائی نے میرے نے اتنی بڑی غلطی کی ہے
کہ اس نے جو ہودیوں کا 2 سٹیپ کروا دیے ہیں، مثال کے طور پہ نیچے اپنا اس نے کام جلدی ختم کرنے کی کوشش کی ہے، نیچے ہودیاں بنا دی ہیں، تو اوپر مستری سے کہا کہ آپ بنا دو، اس نے علا طول مسالہ ڈال کے، ٹھیک ہے، فضول مسالہ ڈال کے سارا اس نے ہودیاں بنائی ہیں، تو وہ نیچے والی نیچے بیٹھ گئی ہیں، پانی دونوں کے سینٹر میں سے گزر کے اوپر والی اوپر رہ گئی ہے۔ تو کیا فائدہ ہوا بھائی؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دوسری سائڈ تھی گلی کی، یہاں پہ بھی ہم نے سارا کمپیکٹ کروا لیا اچھی طرح سے۔ تو کمپیکٹ کروانے کے بعد یہ ہم نے مین ہولز کے سارے نیچے سے خالی کر کے ان کو روڑی ڈالی ہے، اچھے طریقے سے لیول کیا ہے، لیول کر کے یہ پائپوں کو ایسے سائڈوں پہ پٹیاں لگا کے ہم نے کنکریٹ کیا ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ بھی مین ہول نیچے سے کنکریٹ ہوا ہے۔ تو ہمیشہ جو ہمارا پیچھے سے پائپ آ رہا ہوتا ہے واش روم کا، اس پائپ کا لیول ہمیشہ جو مین پائپ نیچے ہوتا ہے جس میں پانی جانا ہوتا ہے اس سے 2 انچ کم سے کم اوپر ہونا چاہیے مین ہول میں، کیونکہ جو مین ہول ہوتا ہے نا اس میں پانی نہیں رکنا چاہیے، ہمیشہ جب بھی لیک کرتا ہے مین ہول ہی کرتا ہے، پائپ نے کبھی نہیں لیک کرنا ہوتا، جوڑ نے کبھی نہیں لیک کرنا ہوتا اگر اچھے طریقے سے سلوشن لگا ہو۔ تو بھائی یہاں یہ اندر سے ویو دیکھیں، ماشاءاللہ یہ دیکھیں بالکل نیو ہی ہے گھر۔ تو یہ ٹائلیں دیکھیں 4 سے 5 سال تو ہوئے ہیں ابھی اس کو بنے ہوئے۔ تو یہ آپ کو واش روم دکھاتا ہوں، واش روم بھی 3 واش روم تھے، تینوں کے تینوں ہی بیٹھ گئے ہیں، باہر سے پانی آ کے ساتھ دیواروں کے ذریعے اندر گزرا ہے، اندر گزر کے واش روم بھی بیٹھ گئے ہیں۔ تو یہ دیکھیں سارے توڑ کے ہم نے سب کا سیوریج نیو ڈالا ہے۔ تو الحمدللہ کام تو ہو ہی جانا ہے، مطلب مشکل وقت گزر جانا ہے، لیکن ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اپنے بھائیوں کو یہ بتانا ہے کہ بھائی جو پیسے لگاتے ہیں مالک حضرات وہ خود بھی خیال رکھا کریں، ٹھیک ہے، کہ کام کیسا ہو رہا ہے کیسا نہیں ہو رہا، بعد میں پریشانی کاٹنے کی بجائے۔ تو یہ دیکھیں الحمدللہ یہ ہم نے مین ہولز بنائے ہیں، تو ان کی تیاری چیک کریں، ان کی کٹائی چیک کریں۔ تو باقی ویڈیو میں پتہ نہیں کیسا ویو نظر آ رہا ہے، لیکن ریئل میں دیکھیں تو پتہ چلتا ہے۔ باقی کامنٹ میں بتائیے گا مجھے کہ یہ مین ہولز کیسے بنے ہیں۔ تو یہ الحمدللہ یہ 3 گھنٹے لگتے ہیں ایک مین ہول بنانے کو، 3 گھنٹے کا پروسیس ہوتا ہے، یہ تیاری بھی ساتھ لگانی پڑتی ہے، مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آج کنکریٹ بھر لی ہے تو کل کو تیاری نہیں، مطلب جب آپ نے مین ہول کی کنکریٹ بھر لی ہے اس کے 10-15 منٹ سانس دے کے بس اینٹیں کھول کے تو آپ نے مین ہول بنانے کا طریقہ بھی میں نے اپنے چینل پہ ویڈیو میں پوری میں بتایا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں الحمدللہ اس کی تیاری چیک کریں۔ باقی اللہ کا شکر ہے ہم نے کسی قسم کی اپنی طرف سے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی، اللہ کرے اللہ نہ کرے ان کو دوبارہ کبھی کوئی ایسی پریشانی بنے، تو باقی اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ دوبارہ کوئی ایسا کام نہ ہو۔ تو باقی ہونا تو اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، لیکن اپنی طرف سے بندہ کوشش کر سکتا ہے کہ کام اچھے سے اچھا ہو۔ تو یہ ایک ہمارا مین ہول رہتا تھا بنانے والا، تو یہ ہم نے ایک سینٹر میں، یہ وایا زیادہ تھا دونوں مین ہولز کے درمیان میں، تو ایک سینٹر میں وائٹی لگا دی ہے صفائی کے لیے، کل کو خدا نہ خواستہ اگر پائپ بند ہو جاتا ہے کبھی۔ تو یہ ہمارا گراج کا واٹر کا لیول آ گیا یہاں پہ، مطلب جو دھلائی کرنے والا پانی ہوتا ہے۔ تو باقی بھائی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، ٹھیک ہے، چینل کو سبسکرائب کریں، انشاءاللہ مزید اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی۔ باقی بھائی جان، تو یہ ویڈیو کے نیچے میرا واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے میں نے، کسی بھی قسم کی میرے بھائی کو کسی کو بھی کوئی ہیلپ چاہیے ہو تو مجھ سے رابطہ کرے، انشاءاللہ میں اس کی ہیلپ کروں گا جتنی ہو سکے گی مجھ سے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ آپ سب کو صحت دے، اللہ آپ کو پریشانیوں سے بچائے، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔